السلام علیکم ناظرین، میں آفتاب پھامپڑا آپ کو پھامپڑا ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام ہے پاکستان کے موجودہ حالات۔ پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک 9 مئی سے پہلے کے حالات اور دوسرے 9 مئی کے بعد کے حالات۔ ان حالات میں مین نقطہ ایک ہی ہے، وہ الیکشن کا ہے۔ ان حالات کے نتیجے میں پی ٹی آئی پاکستان کی ایک مقبول جماعت اس کے خلاف ایک نیریٹو بنا اور اس نیریٹو کی بنا پہ پاکستان تحریک انصاف ایک مشکل میں آ گئی۔ اب 9 مئی سے پہلے کے حالات کیا تھے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ایک جد و جہد میں تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں قانون اور آئین کے مطابق انتخابات ہو جائیں۔ اس کوشش میں انہوں نے اسمبلیاں بھی اپنی جو 2 تھیں ڈیزالو کی، قومی اسمبلی سے باہر آئے، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، چونکہ آئین کو فالو کرنے والا کوئی اقتدار میں موجود نہیں تھا۔ اگر آئین کو فالو کیا جاتا تو صوبائی اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہونے تھے، جو نہیں ہو سکے۔ حتیٰ کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا گیا اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا 14 مئی کا۔ لیکن کتنی حیرانی والی بات ہے کہ 14 مئی کی تاریخ جو تھی اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا اور پاکستان میں آئین کے بغیر حکومت کرنے کا ایک رسم پڑ گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات کیوں نہیں چاہ رہی تھی گورنمنٹ، موجودہ حکومت۔ انتخابات اس لیے نہیں چاہ رہی تھی کہ اگر انتخابات ہو گئے تو ان کے جو سیاسی مخالف عمران خان ہیں وہ 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کے اقتدار میں آ جائیں گے۔ ان کا راستہ کیسے روکنا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں حکومت کو چل رہا کہ ان کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ عوام کی خدمت میں بہت زیادہ آگے چلے جائیں۔ لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے اور لوگ آپ کے حق میں بولیں گے کہ اس حکومت نے بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے۔ اور آپ کی ڈیلیوری کیا ہے کہ آپ نے مہنگائی کا تحفہ دیا، لوگ خودکشی اور فاقے پہ آ گئے۔ سڑکوں کے اوپر آپ جائیں تو سڑکوں کے اوپر مانگنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، اور حالت یہ ہے کہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ بھی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ آپ کی ڈیلیوری ہے جس کی بنا پہ پاکستان کے حالات خرابی کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے، ایک عدالتی کمیشن بنے جو اس بات کی تحقیق کرے کہ یہ حالات کیوں وقوع پذیر ہوئے، عوام میں اتنا غصہ کیوں آیا، اور دوسرے نمبر پہ کیا ان لوگوں کو، چونکہ عمران خان تو جیل میں تھے، تو ان لوگوں کو کسی اور نے لیڈ تو نہیں کیا؟ اگر کسی اور نے لیڈ کیا ہے تو اس کا پتہ چلے کہ وہ کون لوگ تھے جو ان نوجوانوں کو وہاں سے بھڑکا کے اور کور کمانڈر ہاؤس تک لاہور میں لے کے گئے، یا اور جگہوں پہ جو واقعات ہوئے وہ بھی اسی طرح ہوئے۔ تو اس کے اوپر ایک جینوئن کمیشن بنے، وہ کمیشن عدالتی کمیشن ہو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ریکویسٹ کی جائے کہ جی آپ اس کے اوپر کمیشن بنا دیں، اور وہ 2 یا 3 ججوں کے اوپر مشتمل ایک کمیشن بنا دیں۔ وہ کمیشن اس کی تحقیقات کرے، اور زیادہ لمبا کام نہیں ہے، 1 مہینے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کر دے، اور اس رپورٹ میں وہ سارے حقائق سامنے آ جائیں گے جن کی بنا پہ یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، جو بہت افسوسناک ہے۔ اور پھر 9 مئی کے اس واقعہ کے بعد پولیس نے بے دریغ جبر کیا عوام کے اوپر، اور ان کی گرفتاریاں کی، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کے اوپر تشدد کیا، ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے۔ یہ ایک نقطہ ہے
جو امپورٹنٹ ہے، یعنی ریاستی جبر. ریاست کس کا نام ہے؟ ریاست عوام کی ایک بہت بڑی آبادی جہاں پہ رہتی ہے اس کا نام ریاست ہے. ایکچولی عوام بھی ریاست ہیں. ریاست جغرافیائی سرحدوں کا نام نہیں ہے. اگر ایک خالی اور بیابان جگہ کے ارد گرد لکیر لگا دی جائے تو کیا وہ ریاست ہوگی؟ نہیں، وہ ریاست نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں عوام نہیں رہتے. لوگ ہماری جو ریاست میں رہتے ہیں، ان عوام کی بنا پہ یہ ریاست کہلاتی ہے، اور اس ریاست کا کام ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. جبکہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے تو کام کرتی ہیں، لیکن عوام کے حقوق کے لیے کام نہیں کرتی. یہاں پہ قانون سازی ہوئی توہین پارلیمنٹ، یہاں پہ قانون سازی توہین عدالت کی بھی ہے، یہاں پہ اداروں کی توہین کرنے کی بھی سزا ہے. لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ توہین عوام کا کوئی قانون موجود نہیں ہے، کہ اگر عوام کو ننگا کر دیا جائے، جیل میں جا کے عوام کے اوپر تشدد کیا جائے، تو اس کا کوئی قانون نہیں ہے. اور یہ وہی عوام ہے جو پیسے دیتے ہیں آپ کی تنخواہوں کے. پاکستان کے تمام ملازمین عوام کے خدمتگار ہیں، عوام کے حاکم نہیں ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو عوام کے حاکم کے طور پہ سامنے لے کے آئے ہیں. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے گی، یہ بات پکی ہو جائے گی کہ ہم عوام ہی کے نوکر ہیں، تو پھر ہم صحیح فیصلے کریں گے. ہم حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کپڑے کا حساب دیا، تو آپ میں سے جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے وہ اپنا کیوں نہیں حساب دیتے؟ ایسٹ بیونڈ مینز کیا ہے؟ کہ آپ نے اپنی اوقات سے بڑھ کے اثاثے بنا لیے. اب ان اثاثوں کا حساب تو آپ نے بہرحال دینا ہے. یہ نقطہ بھی سمجھنے والا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم ایک دم غصے میں آ گئے کہ 9 مئی کو لوگوں نے کورک منڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیا یا اور جگہوں پہ حملہ کر دیا، اور ہم نے کورک منڈر ہاؤس کو جناح ہاؤس کہہ دیا. حالانکہ محمد علی جناح تو وہاں پہ کبھی نہیں رہے. یہ جو حملہ ہوا ہے یہ انتہائی غلط کام ہوا ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن اس سے بڑا حملہ پاکستان کے اوپر 1971 میں ہوا، جب پاکستان کو 2 لخت کیا گیا اور مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا گیا. ہمارے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے کہ کیا ہم نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے پاکستان کو توڑا؟ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ آ گئی، اور بھی بہت ساری رپورٹیں آئیں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہاں پہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیتے جنہوں نے پاکستان کو توڑا. لیکن میری سب سے بڑی گزارش جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان کو جوڑا جائے. پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم کر کے ان کو ریاست مخالف سرگرمیوں کے اوپر مجبور نہ کیا جائے. ہم نے انقلاب ایران پڑھا، انقلاب فرانس پڑھا، ہم نے جرمنی کو بنتے ہوئے تاریخ وہ دیکھی، ہم نے امریکہ کا انقلاب دیکھا. عوام کی خواہشات ہوتی ہیں، عوام کے حقوق ہوتے ہیں. ہمیں ان حقوق کی بات بھی تو کرنی چاہیے. اور پاکستان کے مسائل کا اب بھی جو حل ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان میں انتخابات کروا دیے جائے، جو کوئی بھی جیت کے آئے اس کو اقتدار پہ بٹھا دیا جائے. وہ ذمہ دار بھی ہوگا اور وہ اس بات کو محسوس بھی کرے گا کہ عوام نے اس کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.